الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد رات 17ویں سپارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ 17ویں پارے کا خاص موضوع توحید، اللہ کی ربوبیت کا تعارف، آخرت کی یاد دہانی اور دیگر بنیادی اسلام کے جو مسائل ہیں اس کی طرف ہے۔ مشرکین مکہ کا ایک ذہن تھا کہ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں بس وہی زندگی ہماری، اس کے علاوہ ہماری اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ جب مریں گے تو بس خلاص ختم، کوئی تعلق زندگی کا نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف ان کی توجہ دلائی ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگ اپنے حساب کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ وہ وقت یعنی قیامت کا، مرنے کا بالکل قریب آ چکا ہے۔ اور یہ ان کے رب کی طرف سے یاد دہانی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سارے انبیاء کو اللہ نے یہ بات بتائی، انبیاء کی پھر آگے امتوں کو بتائی، سب کو یہ بات بتا کے ان کو یاد دہانی خوب کرائی ہے کہ دنیا میں اچھے معاملات کر لو، اچھی زندگی گزار لو، کل ان قریب میرے سامنے تم نے کھڑا ہونا ہے۔ پھر آپس میں چہ بگویاں کرتے مشرکین مکہ، کہتے بھی اللہ نے اگر ہمیں نبی بھیجنا ہی تھا تو پھر اللہ آسمان سے کوئی فرشتہ وغیرہ بھیجتا۔ یہ کیا اللہ نے ہمارا ہی بیٹا ہمارے کو بنا کے نبی بنا کے بھیج دیا، ہماری برادری کا، ہمارے قبیلے کا، ہماری باپ دادوں کی اولاد میں سے ہی ایک بندہ انہوں نے بنا کے بھیج دیا۔ کوئی نبی ہوتا تو کوئی آسمانوں سے تو اترتا، اس کی کوئی خاص بات تو ہوتی۔ کیا کہتے ہیں؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، آپس میں بیٹھ کے جب ان کی پریوں جمتی آپس میں باتیں کرتے، کہتے حل ھذا الا بشر مثلکم، کوئی میٹھی بات کرتے ہی نا یار کہ کچھ اس کے ساتھ لین دین کر لیتے ہیں، اس کی باتیں کچھ مان لیتے ہیں، کچھ اپنی منوا لیتے ہیں۔ تو دوسرا کہتا ہے حل ھذا الا بشر مثلکم، یار تمہارے جیسے ہی نہیں ہے وہ بندہ، تم سے کوئی خاص ہے زیادہ، وہ تمہاری طرح انسان ہے، تمہارے قبیلے کا ایک فرد ہے، تم پھر مضبوط ہو وہ پھر کمزور ہے، اس کا تو باپ بھی نہیں ہے۔ آپس میں ایسے باتیں کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں آپ آج کے نادان مسلمانوں سے مشرکین مکہ کی زیادہ سوچ اعلیٰ تھی، اس اعتبار سے، کس اعتبار سے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جینون تھے اسی حالت میں مانتے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، وہ مثل تمہاری طرح انسان ہے، بشر انسان ہے، آدمی ہے، آدم کے بیٹے ہیں، ماں کے بیٹے ہیں۔ آج کیا ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ، کہ یہ انسان نہیں تھے، یہ اللہ کے نور میں سے نور تھے۔ کتنا بدترین عقیدہ ہے، کتنا شرک کے اندر لتھڑا ہوا، شرک کی غلاظت میں لتھڑا ہوا عقیدہ ہے کہ ان مشرکین مکہ کو جو 360 بتوں کو بیت اللہ کے اندر لٹکا کے، بٹھا کے، کھڑے کر کے، کوئی بت رکوع کی شکل میں ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، مورتیاں بنی ہوئی ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، اتنا غلیظ عقیدہ ہے۔ اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں، اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ۔ تو ان کا اتنا برا عقیدہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے متعلق ان کا بھی جو ہے کانسیپٹ ہے وہ بالکل واضح تھا کہ نبی نور نہیں ہے، نبی فرشتوں کی طرح کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، بلکہ ہماری طرح انسان ہے، بطور انسان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے وہ ہماری طرح ہیں، باقی ان جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ باقی عام انسان ان کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آج کے ہمارے بھائی کہتے ہیں، حالانکہ قرآن میں بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ خود پیغمبر کی زبان سے کہلوائی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ لوگوں میں تمہاری طرح، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میری بات تو مانو۔ پھر اللہ نے ہم بنی اسرائیل میں یہ بات پڑھائے ہیں کہ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں
اگر نور بس رہا ہوتا، اگر فرشتے بس رہے ہوتے تو ہم نبی بھی فرشتہ بنا کے بھیج دیتے ان کو، لیکن چونکہ اب انسان بستے ہیں اور انسان کی بات انسان ہی سمجھتا ہے، پھر جیسے انسانوں میں نبی بنا کے بھیجا ہے انہی کی زبان والا بنا کے بھیجا ہے، تاکہ یہ نہ کہیں جی ہمارے پاس تو غیر عربی نبی بھیج دیا تھا اللہ تو نے، ہمیں تو اس کی بات ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ اللہ نے یہ اعتراض بھی ان کا ختم کر دیا۔ اللہ نے ہر قوم میں جو نبی بھیجا ہے ان کی خاص زبان کا ماہر بھیجا ہے تاکہ ان کو کوئی اعتراض کا موقع نہ ملے۔ تو چونکہ انسان ہم دنیا میں بستے ہیں تو اللہ نے ہمیں ہمارے پاس انسان پیغمبر ہی بھیجنا تھا، نور نہیں بھیجنا تھا۔ یہ ایسی گمراہی والی بات ہے کہ شیطان نے اتنا ان کو مطمئن کیا ہوا ہے، اتنا وہ مزین کر کے عمل کو پیش کیا ہے، اگر آپ ان کو بشر کہہ دیں دل چاہے آپ کو وہ قتل کر دیں کہ تم نبی کو بشر کہہ رہے ہو، معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی زبان سے، مشرکین مکہ کی زبان سے یہ بات کہلوا دی کہ تمہاری طرح بشر ہیں، افتأتون السحر وانتم تبصرون، تم دیکھ بھی رہے ہو، کوئی جادو والی بات تو نہیں ہے، تم کیوں اس کی باتوں کا جادو کی طرح اثر لیتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے پھر ایک اور بات کی طرف بیان فرمایا ہے کہ لوگوں، پھر جیسے زمین پر انسان بستے ہیں، انسان پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، ایسے ہی جو تم اللہ کے علاوہ چھوڑ کے کئی کئی بتوں کو پکارتے ہو تو الہ ایک ہی ہے، رب ایک ہی ہے، اللہ خدا ایک ہی ہے۔ اگر زیادہ ہوتے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر دنیا میں ایک الہ سے زیادہ ہوتے یا دو الہ ہوتے الا اللہ لفسدتا، تو اس زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ کسی ادارے کے دو سربراہ ہوں، گھروں کے اندر اللہ نے سربراہ مرد کو بنایا ہے، لیکن جب بیوی بھی سربراہ بننے کی کوشش کرتی ہے تو پھر گھر میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ ایک تلوار میں، ایک میان میں دو تلواریں رہ ہی نہیں سکتی، ایک ادارے کا دو سربراہ بن ہی نہیں سکتے۔ نواز شریف ابھی یہی پکارتا ہے نا، یہی کہتا ہے جی میں حکومت کرتا ہوں، مجھے ایجنسیاں کرنے نہیں دیتی، مجھے اسٹیبلشمنٹ کرنے نہیں دیتی، مجھے فوج نہیں حکومت کرنے دیتی، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی حکمران ہوں، بھلے میں ملک کو بیچ کے کھا جاؤں، مودی سے یاریاں لگا لوں، ملک کو کھانا خراب کر دوں، ہندوؤں کے ہاتھے بیچ دوں، تو ہر حکمران یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا کلچ نہ ہو، کسی کی نگرانی نہ ہو۔ تو جس ادارے کے دو سربراہ ہوں گے، جس ملک کے دو حکمران، دو وزیر اعظم ہوں گے، تو وہ کبھی بھی ملک نہیں چل سکتا، افراتفری ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ عام مثال دی تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ایک گھر کے دو سربراہ ہوں تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا، اس کائنات کے دو رب ہوتے تو کیسے چلتا؟ تم نے 300 بنائے ہوئے، ہندوؤں نے 2 کروڑ بت بنائے ہوئے، تو یہ اتنے الہ ہو کے اکٹھے، یہ جائز ہی نہیں ہے، روا ہی نہیں ہے بات۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، یہ جو وہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش والا رب، سبحان اللہ عرش والا رب۔ آج کے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے نا؟ یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے ہندوؤں کا، عقیدہ وحدت الشہود ہے ہندوؤں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دیوتا ہیں ہر پتھر میں ہیں، ہر مورتی میں ہیں، ہر درخت میں ہیں، ہر انسان میں ہیں، ہر جانور میں ہیں، ہر جگہ پر ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ، ہمارے مسلمان کمزور عقیدے کے لوگوں نے کہہ دیا جی اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا، یا کوئی دیندار بندہ بھی بات ہوتا تھا نا، کہتا ہے جی مجھے اللہ حاضر ناظر کی قسم۔ یہ بھی غلط ہے۔ اللہ ناظر ضرور ہے، ناظر کا معنی دیکھنے والا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ اپنے جسم کے ساتھ یا اللہ جس کیفیت میں ہے، جیسے ہے، تو وہ اللہ کہاں پر مستوی ہے؟ الرحمن علی العرش استوی۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شرکیہ باتیں کرتے ہیں، فسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کون؟ اللہ رب العرش، جو عرش والا رب ہے، عرش والا۔ عرش کہاں ہے؟ 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں کے اوپر پھر اللہ کی کرسی ہے، پھر اللہ کرسی کے اوپر جس حیت میں، جس کیفیت میں، جیسے اللہ نے چاہا اللہ وہاں پر مستوی ہے۔ اللہ بیٹھنے کا یہ بھی لفظ ذرا احتیاط کرنا چاہیے کہ اللہ بیٹھا ہے وہاں پر، یہ بھی غلط ہے۔ مستوی ہے، مستوی کے اندر جو قرآن کا لفظ ہے اسی کو بہترین ہے بھی، اللہ جس کیفیت میں ہے، جیسے بھی ہے، تو اللہ کو ہی معلوم ہے، جیسے اللہ کی شان ہے اللہ ویسے مستوی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہر جگہ پر اللہ موجود ہے، یہ غلط ہے، عقیدہ توحید کے منافی ہے، غلط ہے، ہندوانہ عقیدہ ہے
جیسے ہندوؤں کی ٹھیک ہے ان کا کوئی بندہ فوت ہوتا تو وہ تیسرے دن 7ویں دن 10ویں دن وہ ختم پڑھتے ہیں اپنی گیتا. مسلمان گیتا پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ یہ کام کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اپنے مردوں کے لیے. اور ایک اور بہت عقیدے کی خرابی کی بات، آپ جب جمعرات ہوتی ہے نا، اگر آپ کسی کو دیکھیں فقیروں کی تعداد کثرت کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں دو جی اللہ کے نام پہ، آپ کہنا جی بھلا ہے، تو وہ کہتے ہیں آج جمعرات ہے، حاجی صاحب جمعرات ہے آج دو. یہ کیا عقیدہ ہے، یہ کیا سوچ ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ وہ سوچ ہے ہندو مذہب کے مطابق، ہندو عقیدے کے مطابق، جو ان کے بنیادی مسائل ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جو بندے مر جاتے ہیں جمعرات کو ان کی روحیں قبروں سے اپنے جو بھی ان کا شمشان گھاٹ ہوتا ہے وہاں سے گھروں پہ آتی ہیں اور گھروں پہ آ کر کہتی ہیں ہمارے نام کی کچھ خیرات کرو، ہمیں بھوک لگ رہی ہے ہمیں کھانا کھلاؤ، ہمیں پانی پلاؤ. تو یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارے مسلمانوں نے بھی لے لیا کہ جمعرات کو جو ہے وہ جناب روحیں آتی ہیں تو ان کو اگر ہم دیں گے تو ہماری روحیں بخشی جائیں گی. تو یہ بھی غلط ہے. ہاں اپنے پیاروں کے لیے آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ زکوٰۃ دینا ہے، جمعرات کی پابندی نہیں ہے، کسی دن بھی دیں، جتنا چاہیں دیں، جب چاہیں دیں. ایک دن کا خاص کرنا یہ ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میں رب عرش والا ہوں، میں اکیلا ہی رب ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. پھر اللہ نے آگے اپنا تعارف کرایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کو بے داغ بنایا ہے. اور اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اللہ نے ایک سائنسی حقیقت کی، جو سائنس کے طالب علم ہے نا تو انہوں نے اپنی بنیادی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ کائنات ایک بگ بینگ کے ذریعے کائنات وجود میں آئی. سائنس کے طالب علم ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد یہ کائنات بنی. اللہ نے یہ انہوں نے آج کہا، میرے رب نے 1450 سال پہلے اس بات کا اقرار کر دیا، سائنس کی تائید کر دی. فرمایا میرے رب نے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے جو کفر کرتے ہیں لوگ کہ ان السماوات والارض، زمینیں اور آسمان کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، ایسے ملے ہوئے تھے، بالکل گتھم گتھا تھے ایک کے اندر. تو ایک دھماکہ ہوا، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا. آج سائنس اس بات کا صدیوں کی کھربوں ڈالر خرچہ کر کے اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ کائنات ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی. تو اللہ نے ہمارے قرآن میں بتا دیا کہ ایسے ہی ہے، سائنس ٹھیک کہہ رہی ہے جیسے، لیکن ہمارے اسلام نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز پانی کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتی. فرمایا کہ یہ ہماری قدرت کاملہ ہے. اور پھر فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے اس زمین کے اندر پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے. اگر یہ زمین جو ابھی ہلتی نہیں ہے نا، اپنے قرار پکڑے ہوئے ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زمین کس چیز پر قائم ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ زمین کے نیچے پانی ہے. جتنی بھی اللہ نے زمینیں بنائی ہیں اس کے آخر میں جو بالکل اینڈ پہ ہے وہ پانی ہے. اور پانی پہ جو چیز ہوتی ہے، کشتی ہو، جہاز ہو، ایسے ڈولتا ہے. لیکن زمین کیوں نہیں ڈولتی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کا اقرار فرمایا ہے کہ رواسیہ ان تمید بہم، اللہ نے اس کے اندر بیم بنا دیے ہیں، میخیں گاڑ دیے ہیں پہاڑوں کی. اور آج کی سائنس اس بات کو اقرار کرتی ہے کہ زمین کے اندر 12 13 11 کلومیٹر تک یہ پہاڑوں کی نیچے گہرائی ہے. اور وہ جب نیچے تک جاتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے لینٹر، جتنی بڑی بلڈنگ بنانی ہوتی ہے اس کا لینٹر بنیادیں مضبوط بناتے ہیں تاکہ وہ گرے نہ، ہلے نہ. جاپان وغیرہ میں ایسی بلڈنگیں بنتی ہیں وہاں پر زلزلے کثرت کے ساتھ آتے ہیں، تو انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی ہے کہ زمین میں گہرائی میں بھی لے کے جاتے ہیں اور پھر ان کی اگر کوئی زلزلہ وغیرہ آ جائے تو وہ ایسے لچک کھا کے واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے. ایسی ٹیکنالوجی انہوں نے بنا لی ہے. تو یہ زمین اللہ نے فرمایا کہ اس لیے قرار پکڑے ہوئے ہے کہ ہم نے پہاڑ اس کے اوپر بنائے ہیں، گاڑ دیے، یہ بیم ہے اس کو ہلنے نہیں دیتے. اگر ہلتے تو ہم نہ اس کے اوپر چل سکتے تھے نہ کچھ. کبھی آپ نے شاید تجربہ کیا ہو، خدا نہ خواستہ آپ کھڑے ہوں، یہ زلزلہ آ جائے تو آپ زمین پہ چلنا چاہیں آپ چل نہیں سکتے. پتہ ہے کبھی آپ نے دیکھیں آپ کی ٹانگیں ایسے ایسے کانپتی ہیں، بالکل ہلکا زلزلہ ہوتا ہے. تو اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، زمین زیادہ ہلتی، نہ ہم چل پھر سکتے تھے، نہ سو سکتے تھے، نہ پانی پی سکتے تھے، نہ پانی بھر سکتے تھے، پانی گر جاتا جیسے زمین ہلتی. تو اللہ نے فرمایا ہم نے پہاڑ بنائے ہیں تاکہ تمہاری زمین ہلے نہ. اور پھر پہاڑ ایسے نہیں بنا دیے کہ کئی ہزار کلومیٹر تک پہاڑ نہیں، کچھ پہاڑ بنائے پھر بیچ میں رستے بنا دیے تاکہ تم آر پار جا سکو.
یہ پار والے لوگ ہیں نا، جلال پور وغیرہ کے لوگ، یہ ہمیں پار والا کہتے ہیں، ہم ان کو پار والا کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ پہاڑی علاقے جو ہیں تم ان میں سفر کر سکو، یہ نہیں کہ ایک ہی پہاڑ بنا دیے، بیچ میں کچھ چھوٹے پہاڑ بنا کے تمہارے راستے بنا دیے تاکہ تم ان کے اندر آ جاؤ چلے جاؤ، کوئی کسی قسم کی پریشانی تمہیں نہ ہو. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اللہ فرماتے ہیں میں رب وہ ہوں جس نے اس آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے. پھر بھی لوگوں کو اس چیز کا اعتبار نہیں ہے، اس چیز کا ان کو اقرار نہیں کرتے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا. کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں. آپ گاڑی پہ جا رہے ہو نا، آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، تیزی سپیڈ کے ساتھ لانگ روٹ ہو، موٹر وے ہو، تو اللہ کی قسم آپ تصور کریں کہ یہ جو میں گاڑی چلا رہا ہوں، یہ جو میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، یہ میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ سائنسدان نے ایک چیز بنا دی، آپ اس کے ڈرائیور ہیں یا آپ اس کے اندر بطور سواری کے بیٹھے ہیں، لیکن جب آپ گہرائی میں جا کے عقل کریں گے تو آپ کے ذہن یہ گواہی دے گا کہ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عقل کے دیے ہوئے مطابق چل رہا ہے، لیکن چلا اس کو میرا رب رہا ہے. اس کے علاوہ ممکن ہی جہاز، ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، آپ آسمان کے اندر ہیں، نہ زمین پر ہے، نہ کہیں فضا کے اندر ہے، تو آپ کو یہ کیفیت محسوس ہوگی. لا محالہ آپ کے اندر رتی بھر ایمان ہے تو آپ کا ایمان گواہی دے گا کہ یہ میرا رب ہی ہے. جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کلن، ہر چیز دنیا میں آسمانوں میں یسبحون، تیر رہی ہے، اپنے اپنے مدار میں چل رہی ہے. جیسے اللہ نے اس گاڑی کو حکم دیا، کس چیز کو حکم دیا، وہ چل رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے یہ بات کی طرف توجہ دلائی کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اس سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کو لمبی زندگی نہیں دی، لمبی زندگی نہیں دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ کسی انسان کو نہیں دی، آپ کو بھی نہیں دیں گے، ہر انسان نے چلے جانا ہے. کل ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ پڑھا تھا، تو خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہا جاتی ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں اور قیامت تک وہ فوت نہیں ہوں گے. ان کی اللہ نے ایک ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ بھٹکے ہوں کو راہ دکھاتے ہیں. پنجابی شاعری میں اس کا بڑا استعمال ہوا ہے، اردو شاعری میں اس کا بڑا استعمال ہوا ہے. یہ جہالت ہے. کبھی بھی کوئی ایسا انسان نہیں، اللہ نے اس قرآن کی آیت میں واضح کر کے فرما دیا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے، خضر پہلے تھے نا، نبی علیہ السلام سے پہلے ہوئے نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے کسی بندے کو ہمیشہ کی زندگی نہیں بنائی دی. تو یہ اس چیز کا اقرار ہے کہ خضر علیہ السلام اگر زندہ بھی تھے تو وہ اپنی زندگی جتنی بھی لمبی ان کو اللہ نے دی، 1000 سال، 2000 سال، 2 سال، 50 سال، وہ اپنی زندگی گزار کے چلے گئے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ نہروں میں دیگے پکا کے ڈالنا، مال ڈالنا. میں پرسوں آ رہا تھا شہر سے تو میں نے دیکھا ایک رکشے والے نے بوتلوں کے ڈالے رکھے ہوئے تھے، بوتلوں کے ڈالے، تقریباً کوئی 20-25 ڈالے بوتلوں کے اس نے وہ اس کے اندر ڈالے. عقیدہ بدبختوں کا کیا ہے؟ یہ جو جامع شیریں کی بوتل نہیں ہوتی، میں نے دیکھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ثمر شیریں، ثمر شیریں یہ تھا. تو وہ اس کے اندر وہ پھینک رہا تھا. پتہ نہیں لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ پئیں گے. خضر علیہ السلام کو ان کی شربتوں کی ضرورت ہے. اگر وہ زندہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کے کھانے کھلا رہا ہوتا ہے. یہ تمہارے سکرین کے ملے ہوئے شربتوں کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے. آگے پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا دل نشین، بڑا پیارا قصہ بیان کیا ہے. چونکہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا تھے، ہم ان کی اولاد میں سے، بڑا فخر بھی تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بنو اسماعیل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تو سب سے بڑے موحد تھے، تم 360 بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ تم کیوں موحد نہیں بنے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ اتاری. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے اور ان کا قصہ بیان کیا. جن مورتیوں کی تم پوجا کرتے ہو تو انہوں کے زمانے میں بھی یہ پوجا ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو کہا تھا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب انہوں نے اپنے ابا جی آزر کے لیے اور قوم کے لیے کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا ہے کہ تم اب ہر وقت جو ہے ان کی پوجا کرتے رہتے ہو، دیویوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہو، بتوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہو. کیا کہا انہوں نے؟ دلیل کیا دی؟ آئے ہائے، دلیل دی وہی جو آج کے ہمارے بھائی دیتے ہیں. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہتے ہیں جی ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہی کرتے پایا ہے، ہم نے بھی یہی کرنا ہے. تو لت روڑ نہیں توڑ. آج کے لوگوں کو آپ کہیں
کہ بھائی یہ شرک نہ کرو. اچھا ہم یہ شرک کر رہے ہیں, جو ہمارے باپ دادے تھے وہ بھی یہی کام کرتے تھے, وہ بھی کافر, وہ بھی جہنم میں گئے. واہ واہ سبحان اللہ, یہ ہمیں کہنے کو ملتا ہے. تو یہ مشرکین کا وہ طریقہ ہے جو 1400 سال سے کہتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھلے تم لوگ گمراہی میں تھے تو تب بھی تم اپنے آپ کو صحیح کہتے رہو گے, تو تم نے کیا دین کو کھیل بنا رکھا ہے. تو ایک دن انہوں نے کیا سوچا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, کہتے ہیں اللہ کی قسم لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, تمہارے بتوں کے ساتھ میں ایک ایسی تدبیر کرنے والا ہوں کہ جب تم کہیں سے واپس آؤ گے نا, یا تم نہیں ہوگے, جب تم اپنے بت خانے میں داخل ہوگے تمہیں لگ پتہ جائے گا. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ, تو ایک دن میلہ تھا, میلے میں کہتے ہیں ابراہیم آ تجھے ہم اپنا میلہ دکھائیں, اپنے ولیوں کے جناب کارنامے دکھائیں, وہ کیا کیا کرتے ہیں, کتنے کتنے بڑے تھمب ہیں. تو انہوں نے کہا فقال انی سقیم, میں بیمار ہوں, میں نہیں جا سکتا. تو وہ چلے گئے, تو وہ آئے بت خانے میں. بت خانے میں آ کے انہوں نے ایک ہتھوڑا لیا, کلاڑا لیا, یا جو بھی لی, کوئی ایسی چیز لی مضبوط قسم کی, اس سے آ کے انہوں نے تمام بتوں کا, کسی کے ناک کاٹ ڈالا, کسی کی ٹانگ کاٹ ڈالی, کسی کو لنگڑا بنا دیا, للا بنا دیا, اندھا بنا دیا, بہرا بنا دیا. سارے بتوں کو کر کے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے اوپر وہ کلہاڑا یا جو بھی ان کا آلہ تھا, ہتھیار تھا, اس کو لٹکا دیا. تو جب میلے سے لوگ واپس آئے, قالوا من فعل هذا بآلهتنا, کہتے ہیں یہ کس نے کیا ہمارے الہوں کے ساتھ, ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا کر دیا. انہ لمن الظالمین, جس نے یہ کیا ہے بڑا ظالم وہ. قالوا سمعنا, کچھ کہنے لگے جو بڑے سیانے تھے, زیادہ سیانے تھے, کہتے ہیں سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم, ایک لڑکا ہے غالباً اس کا نام ابراہیم ہے, فتى ہے نوجوان, ابھی اس کی مونچھیں بھی صحیح طرح نہیں نکلی, تو لگتا ہے کہ یہ کام اس کا ہے, وہی ہمارے بتوں کا مخالف ہے, وہی اکیلا سخت بابی ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون, کہتے ہیں آئے, قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, ابراہیم کو کہتے ہیں کیا ابراہیم یہ تو نے کیا ہے. قال بل فعله, اللہ اکبر, انہوں نے انکار نہیں کیا, انہوں نے کہا بل فعله, اس سے پوچھو جس کے پاس ہتھیار ہے, جس کے پاس کلاڑا ہے, اس سے پوچھو, مجھ سے کیا پوچھتے ہو. کبیرہم, ان کے بڑے سے پوچھو, ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, سوال لو ان سے جواب لو, ان سے بات کرو, ان کانوا ینطقون, اگر وہ بول رہے ہیں. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون, تو انہوں نے جب یہ بات سنی کہ یہ بولتے نہیں ہیں تو یکدم بولتی بند ہو گئی. کہتے ہیں یہ ہم کیسی بات کرتے, یہ تو واقعی ہماری جواب نہیں دے سکتے, لگتا ہے ہم ہی پاگل ہیں, ہم ہی جھلے ہیں جو یہ باتیں کرتے پھرتے ہیں, ان سے امیدیں رکھتے ہیں, یہ ہم ہی ظالم ہیں, خود اقرار کر رہے ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم, اس بات سے ان کے سر جھک گئے, شرمندگی سے سر جھک گئے. ثم نکسوا, جھک گئے, علی رؤوسہم, ان کی گردنیں جو ہیں ان کے سر گردنوں پر جھک گئے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, کہتے ہیں اے تے تین بھی پتہ ہے کہ یہ بول دے نہیں. ما هؤلاء ينطقون, یہ تو تجھے بھی پتہ ہے یار بولتے نہیں ہیں. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, خدا کی قسم کیا توحید کی دعوت ہے. کہتے ہیں پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی یارو عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نفع نقصان ہی نہیں دے سکتے, پتہ ہے تمہیں, پھر بھی ان کا یہ کام کر رہے ہو. برحال یکدم ان کی غیرت شرکیہ جاگی. اُفِلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, یہ تم کیسے ہمارے الہ کو کہہ رہے ہو, کیوں یہ باتیں کر رہے ہو تم. تو تمہارا جو ہے یہ علاج ہے, کہتے ہیں حرقوہ وانصروا آلہتکم, اس کو پکڑ لو, اپنے الہوں کی مدد کرو, خداؤں کی مدد ہو رہی ہے. ان کنتم فاعلین, آگ جلا دی گئی, آگ اتنی بڑی جلائی, کئی دن تک نمرود بادشاہ تھا ان کا, اور ان آگ جلائی, آگ کے اندر ڈال دیا گیا. ڈالنے کی ویسے کوئی طریقہ نہیں تھا, انہوں نے بڑی ساری پینک بنائی, ابراہیم کو بٹھایا, جھولا دے کے وہ دور کر کے کلو ایکڑوں دور پھینک دیا آگ میں. کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی معاذ اللہ ان کی میت جو ہے وہ جل کے آئے گی, پھر ہم بڑے خوش ہوں گے. کیا دیکھتے ہیں آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت پھر رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, قلنا یا نار کونی, اے آگ کونی برتن, ٹھنڈی ہو جانا. آگ کا کام ہوتا ہے گرم جلانا. آگ کو اللہ نے کہا کونی بردا, ٹھنڈی ہو جانا, وسلامن, اور سلامتی ہو جانا. سلامتی والی ہو جانا کیا مطلب, یعنی ٹھنڈی اتنی بھی نہ ہو جانا میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے. اللہ اکبر. وسلامن, میرا ابراہیم سلامت رہے, نہ اس کو تیری آگ تو جلائے گی, نہ اتنی ٹھنڈی ہو کے اس کو ٹھنڈک لگائے گی.
علی ابراہیم، جب یہ باتیں کی تو پھر اللہ رب العزت مشرکین مکہ کو یہ بات کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تمہارے باپ دادے تھے، جن کی اولاد میں تم ہونا فخر جانتے ہو، وہ تو ایسے موحد تھے، تم کیوں ایسے موحد نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس سورۃ الانبیاء، چونکہ اس سورت کا نام ہے، کئی انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، اور اس طریقے سے اللہ نے اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، ان سب کا نام لے کے اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے توحید کا کام کیا، دعوتیں کی ہیں۔ اور اس کے اندر ایک آیت کریمہ بھی ہے جس کو ہمارے ہاں مشہور و معروف کر دیا گیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک یوں مسئلہ بن گیا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم جب تنگ آ گئی تو ان کو غصے سے کہا کہ تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، بس ابھی آ رہا ہے عذاب۔ تو چونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا تو اللہ رب العزت کو یہ بات ناپسند آئی کہ یونس نے اپنے پاس سے بات کر لی، حالانکہ انہوں نے تو تنگ آ کے کہی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہہ دی تو اللہ رب العزت نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، اس بات پر کہ انہوں نے بغیر مشورے کے یہ بات کی تھی، لیکن پھر پیچھے قوم کو عذاب بھی دکھا دیا، آسمان سے آگ کا بادل آتا ہوا۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو پھر توبہ استغفار کیا تو آگ واپس چلی گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آیت کریمہ جو بندہ پڑھے گا تو جس مقصد کے لیے پڑھے گا، جس مصیبت کی دوری کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وہ مصیبت دور فرما دے گا۔ لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے محلے کی بچیوں کو، بچوں کو، لوگوں کو اکٹھا کر کے کہیں کہ 1,00,000 آیت کریمہ کا ورد کرو۔ جس کو مصیبت ہے وہ ورد کرے، بغیر گنتی کے کرے، ہر وقت کرے، جب تک اس کی مصیبت دور نہیں ہو جاتی آیت کریمہ کا ورد کرے۔ انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سچی ہے، مصیبت دور ہو جائے گی۔ اگر اس میں کوئی لیٹ سیٹ ہو تو وہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہوگی یا اللہ کی حکمت کے تحت ہوگی، لیکن انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آگے سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی اوقات یاد دلائی ہے کہ ہم نے پہلے تجھے مٹی سے بنایا، مٹی سے پھر نطفہ بنایا، نطفے سے پھر جو ہے خون جمع ہوا بنایا، پھر لوتھڑا بنایا، لوتھڑا بنانے کے بعد بچہ پیدا کر کے دنیا میں لے آئے، اور پھر بھی تم ہماری باتوں کے سامنے اکڑتے ہو، ہماری عبادت نہیں کرتے ہو۔ یہ ساری چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا کے ایک بات کہی ہے کہ تم خالص میری عبادت کرو۔ حج کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حج کیسی چیز ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ حج کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس میں بھی اپنے بنیادی توحید کے مسائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔